الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه خطائیں کرتا ہوں عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں کرتا ہوں عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم دوستو، یہ ان مجالس کے بارے میں احادیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص فرشتے ایسے مجالس والوں کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے آتے ہیں ان مجالس میں، یہاں تک کہ یہ فرشتے قطار بنا بنا کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے بندے کس حال میں آپ نے چھوڑے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو، یا اللہ آپ کے بندے آپ کی حمد اور ثنا اور عظمت اور بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری عظمت بڑائی اور ثنا بیان کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری ذات کی قسم تیرے فرشتوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کیفیت ہوگی، یعنی کیا حال ہوگا پھر میرے بندوں کا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر اور بھی آپ کے حمد اور ثنا اور عظمت اور بھی زیادہ بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت عرض کر فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ تو اللہ فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھا ہے کہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری ذات کی قسم تیرے بندوں نے جنت نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے جنت دیکھ لے تو پھر کیا کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا میرے بندوں کا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ اور بھی طلبگار بن جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھا ہے کہ پناہ مانگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اس سے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری ذات کی قسم تیرے بندوں نے جہنم نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے جہنم کو دیکھ لے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو یا اللہ اس سے اور بھی پناہ مانگیں گے، اور بھی دوڑیں گے، اور بھی ڈریں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس پر گواہ رہنا کہ اس مجلس میں، یعنی نیک لوگوں کی مجلس میں جس میں میری حمد اور ثنا اور عظمت بیان ہو رہی ہے، اس پر تم گواہ رہنا کہ ساری مجلس والوں کی میری مغفرت کر دی۔ پھر اس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ اس میں کہ تو یہ ایک بندہ جو آیا تھا اپنی غرض سے آیا تھا، مجلس کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ ایسی مجالس ہے نیک لوگوں کی کہ اس میں کوئی بندہ اپنی غرض سے بھی آ جاتا ہے تو اس کی بھی میں مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستو، یہ مجالس مغفرت کے لیے اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میں فیصل آبادی صاحب کا یہ جو بیان شروع کر رہا تھا اسے آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت
کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہاری گناہوں سے زمین بھر جائے اور تمہاری گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، میرے بندو تجھے معاف کرنے میں میری کچھ پرواہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کتنی گناہ بھی کر لو پھر بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کا، حالانکہ ہم محتاج ہیں، ہم اللہ کے مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ شیطان نے قسم کھائی، مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ شیطان نے قسم کھائی کہ یا اللہ تیری ذات کی قسم میں تمہارے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے، شیطان نے ایک قسم کھائی، اللہ کی محبت دیکھو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے 3 قسم کھائی شیطان کو۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت ان خانقاہوں میں جو ہے ہم سیکھیں گے کہ اللہ سے ہم کس طرح پھر محبت کریں گے۔ ایک حدیث مبارک میں، یہ بھی حدیث مبارک بھی مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یعنی کتنا محبت رکھتا ہے۔ اللہ رب حدیث مبارک میں ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے جب ایک بندہ، تو اس ایک نیکی پر اللہ رب العزت کم از کم 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے، زیادہ اور بھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں، لیکن کم از کم اجر وہ 10 ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر گناہ کے بدلے میں اس طرح قانون نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت گناہ کے بدلے میں بس صرف گناہ لکھی جاتی، کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے وہ الگ واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا مانگی، یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ یعنی کون سا ہے مجھے بتا دے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ فلاں بندہ جو ہے ساری یعنی اس زمانے میں یہ مجھے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، کچھ وقت گزر گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے وہ بندہ بھی بتا دے جس کے ساتھ آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی آپ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے وہی بندہ بتایا جو پہلے بتایا تھا کہ یہ مجھے سب سے ناپسندیدہ، وہی بتایا کہ یہ اب سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ یہ تو وہی بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بالکل یہی وہ بندہ ہے، لیکن اس کے کچھ الفاظ مجھے اتنے پسند آئے تھے کہ اسی وجہ سے یہ میرا ناپسندیدہ تھا اور میرا پسندیدہ بن گیا۔ یا اللہ وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے کہ یہ ایک دفعہ گھر گیا، بیوی کے ساتھ کچھ لڑائی ہوئی، لڑائی میں بیوی نے اس کو کہا کہ تمہارا عمل جو ہے وہ پکے جہنمیوں کا ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ تو یہ الفاظ حالانکہ یہ گناہگار ہے، میرا نافرمان بندہ ہے، اس کے باوجود بھی ہے یہ میری رحمت سے جو ہے نا امید نہیں ہے۔ اس لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرنا۔ اللہ رب العزت اس پر بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھایا کہ تو فلاں جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اللہ رب العزت نے فوراً کہا کہ یہ کون سا بندہ ہے میرا قسم کھاتا ہے کہ فلاں جہنمی ہے، اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ فلاں جہنمی ہے، جاؤ تم جہنمی ہو گئے اور وہ جنتی ہو گیا۔ مشکات شریف کی حدیث مبارک اس طرح مفہوم ہے۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث، حافظ قرآن، اور بہت ہزاروں خانقاہیں اس کی تھی،
علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مرید تھے، ایک بستی پر گزر رہے تھے، مختصر واقعہ بیان، ایک بستی پر گزر رہے تھے. یہ اس لیے ہے یہ واقعہ، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو خود ہی دیندار ہیں لیکن گناہگار لوگوں کو جو ہے نا وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس پر اللہ رب العزت بہت زیادہ خفا ہوتے. کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ اس دیندار سے اللہ رب العزت وہ تقوی لے لیتا ہے اور اس گناہگار کو دے دیتا ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت عطا فرمائی. تو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دفعہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک راستے پر گزر سفر پر جا رہے تھے، مرید بھی ساتھ تھے. راستے میں ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، وہ عیسائیوں کی تھی. تو آگے جب گزر گئی راستے میں ایک یہودی لڑکی تھی، اس پر یعنی اس کے ساتھ اس کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. بہرحال اس کے یہودی تھی، اس کے ساتھ سب کچھ چھوڑ دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے محبت میں اتنا پاگل ہو گیا عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں تک کہ یہودیت اس نے اختیار کی. مرید پریشان تھے، مرید واپس چلے گئے. کچھ وقت کے بعد شبلی نعمانی علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے، سال کے بعد وہ آئے، دیکھا اپنے حضرت کو تو حضرت خنزیروں کو چرا رہے تھے. علامہ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ قرآن تھے، حافظ الحدیث تھے، ہزاروں خانقاہ اس کی وجہ سے آباد تھے، وہ آج دیکھا تو دریا کے کنارے خنزیروں کو چرا رہا تھا. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے اور ہم نے حضرت کو کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہودیت اختیار کی، ایمان سلب ہو گئے آپ سے اور آپ خنزیر کو چرا رہے ہیں. آپ کو کچھ قرآن پاک یاد ہے، احادیث مبارک یاد ہے؟ تو خاموش رہا. عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا صرف قرآن پاک کی ایک آیات، بلکہ اس کا بھی تھوڑا ٹکڑا جو ہے نا وہ مجھے یاد ہے، اور وہ یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. بس یہ ٹکڑا یاد ہے، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ آیات پڑھی، اس کے بعد واپس اللہ پاک نے ہدایت دی، واپس اسی طرح ہو گیا. پھر واپس جب اپنے شہر آیا تو حضرت سے پوچھا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت آپ پر یہ کیا ہوا تھا؟ تو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ جب ہم عیسائیوں کے علاقے پر گزر رہے تھے، عیسائیوں کو میں نے دیکھا تو میرے دل میں یہ آیا کہ دیکھو یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ یعنی حقارت کی نظر سے میں نے اسے دیکھا. اللہ رب العزت کو یہ نظر پسند نہ آئی، مجھ سے ایمان سلب کر دیا. اللہ رب العزت ہماری حفاظت عطا فرمائی. تو میرے محترم دوستو، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے. حدیث قدسی میں ہے یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے بنی آدم اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اگر تو مجھے یاد نہیں کرے گا میں تب بھی تجھے یاد کروں گا. یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، قبول ہوگی یا نہ ہوگی، قبول ہوگی یا نہ ہوگی، ہمارے گناہ اللہ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. اس سش و پنج میں ہے. اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو اس سش و پنج میں ہے کہ ہماری گناہ معاف ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی. اس سش و پنج میں شیطان ہمیں اس طرف دھوکہ دے رہا ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں؟ ما یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میرے بندو گناہ معاف کرنا تو چھوڑ دو، تمہاری گناہوں کو میں نیکیوں پر بدل دوں گا. گناہ کو چھوڑو کہ یہ اس سش و پنج میں ہو، بلکہ میں یہ گناہ آپ کو جو ہے نا تبدیل کر دوں گا. کس میں؟ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے اپنی محبت مانگے، اللہ ہر ٹائم اللہ کی یاد کرے. وہ ایک اشعار ہیں، اس کے ایک شاعر کے اشعار وہ فرماتے ہیں فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر اللہ کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ.
خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله